انڈیا نے پاکستان کو باضابطہ ایک نوٹس تھما دیا ہے کہ اسے انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ موجودہ حالت میں قبول نہیں اور وہ اس میں تبدیلی چاہتا ہے۔ انڈیا قریباً 1.5 برس پہلے بھی ایک ایسا ہی نوٹس بھیج چکا ہے، لیکن اس بار اس نے فائنل نوٹس بھیجا ہے۔ مطلب اگر تم ہماری بات نہیں سنتے تو سمجھو معاہدہ عملی طور پر ختم، اور وہ معاہدے میں تنازعات کے خاتمے کے میکانزم کے تحت کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ کیسے طے پایا؟ ستمبر 1960 کی بات ہے جب انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کراچی آئے اور اس معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان کی جانب سے صدر ایوب نے دستخط کیے اور تیسرا فریق ورلڈ بینک تھا جس کی کوششوں سے یہ معاہدہ طے پایا تھا، جس کی تیاری میں 9 برس لگے تھے۔ اس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کے پانیوں کے استعمال کا طریقہ کار طے پایا، جس کے تحت 3 دریا بیاس، ستلج اور راوی پر انڈیا کے مکمل حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ انڈیا نے اس اختیار کا بھرپور استعمال کیا، ان دریاؤں پر ڈیم بنائے، دریاؤں کا رخ موڑا اور آج یہ تینوں دریا پاکستان میں مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ بقیہ 3 دریاؤں دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کو اپر ہینڈ ملا اور ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ انڈیا کو اجازت ہے کہ وہ ان دریاؤں کا تقریباً 18% پانی زراعت کے لیے استعمال کر لے اور بہتے دریا پر بجلی کے کارخانے بھی لگا لے، لیکن وہ پانی کو سٹور نہیں کر سکتا یا اس کے بہاؤ کو کم کرنے کے منصوبے نہیں بنا سکتا۔ انڈیا اس معاہدے کو کیوں تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا نے اپنے نوٹس میں جو گراؤنڈز لیے ہیں ان میں موسمیاتی تبدیلی، آبادی میں اضافے اور صاف انرجی کی پیداوار اور ایمیشنز ٹارگٹس کے حصول کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں دہشت گردی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیاں معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تنازعات کے حل کا میکانزم کیا ہے؟ اس معاہدے میں ایک مستقل انڈس کمیشن ہے جو کسی متنازع منصوبے کے حل کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر تنازع کمیشن لیول پر حل نہ ہو سکے تو کوئی بھی فریق معاملے کو آزاد ثالث کے سامنے لے کر جا سکتا ہے یا ثالثی عدالت کے پاس جا سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ دنیا میں پانی کی تقسیم کا کامیاب ترین معاہدہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ ہوئے 64 برس گزر چکے ہیں۔ اس دوران پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، کئی جنگیں ہوئیں، لیکن معاہدہ برقرار رہا۔ گزشتہ 20 برس میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی انڈین سیاست میں ابھری ہے، اس معاہدے کو ختم کرنے، پاکستان کو بوند بوند کے لیے ترسانے، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، ایسے بیانات سامنے آئے۔ انڈیا کی جانب سے حالیہ نوٹس ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے انڈیا کے زیر کنٹرول جموں کشمیر میں 2 منصوبوں پر اعتراضات اٹھا رکھے ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ نے انڈیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان کی شکایت کو سننے پر اپنے اختیار کا اعلان کیا ہے۔ کیا انڈیا اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے؟ انڈین میڈیا سرکاری حوالے سے یہ خبریں دے رہا ہے کہ انڈیا نے 64 سال پرانی ٹریٹی میں نظر ثانی اور تبدیلی کے لیے پاکستان کو نوٹس کافی غور و خوض کے بعد دیا ہے اور وہ ایک تاریخی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ دونوں ملکوں کی باہمی رضامندی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ 18 برس تک پاکستان کے واٹر کمشنر رہنے والے جماعت علی شاہ نے سندھ طاس معاہدے کے بارے میں BBC پنجابی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کی شرائط کے تحت کوئی بھی اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک مشترکہ طور پر اس معاہدے میں ترمیم کر سکتے ہیں یا نیا معاہدہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تجزیہ کار نروپا سبرمنیم کہتی ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ ایک بہت وسیع بصیرت کا معاہدہ ہے۔ اس میں یہ ویژن تھا کہ اپر رائپیرین جو لوور رائپیرین ہے اس پہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک لوور رائپیرین ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہم برہمپترا شیئر کرتے ہیں۔ اگر کل انہوں نے کہا کہ ہم برہمپترا کو ہم ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ سیف الدین سوز انڈیا میں کانگریس حکومت کے دوران آبی وسائل کے وزیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک انتہائی آزمودہ اور کامیاب معاہدہ ہے۔ یہ جو ہے ٹریٹی جو ہے یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ اس پر روک لگانا، چٹھی لکھنا، نوٹس دینا وہ میری نظر میں بہت غلط ہے۔ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اور دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ انڈیا کی حکمراں جماعت سندھ طاس معاہدے میں تبدیلی کروا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 60 کی دہائی کے مقابلے میں انڈیا کا عالمی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر انڈیا اس معاہدے کو ختم کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے میں کامیاب ہوا تو انڈیا خود ایک ایسی روایت پیدا کر رہا ہوگا جو اس کے اپنے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی۔
انڈیا خود بھی ایک لوور ریپیرین کنٹری ہے اور اس کے پانی کا دارومدار تبت سے نکلنے والے برہم پترا جیسے دریاؤں پر ہے، اور اگر چین نے اپر ریپیرین کنٹری ہونے کے ناطے لوور ریپیرین کو پانی سے محروم کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو پھر چین کو کون روکے گا؟